ایرانی پاسداران انقلاب کا بنیامین نیتن یاہو کے دفتر پر حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی ہے، کہا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ فارس نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم کے جرائم پیشہ وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس اعلامیے میں پاسداران انقلاب نے بھی کہا کہ نیتن یاہو کی موجودہ حالت یا انجام کے بارے میں ابھی معلومات نہیں ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے پر جاری بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ یہ ٹارگیٹڈ اور سرپرائز حملے خیبر بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیے گئے۔ خیبر میزائل کی مار کرنے کی صلاحیت 2000 کلومیٹر ہے اور یہ 1500 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے میں شہید ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا نے اس سے پہلے شہید خامنائی کی اہلیہ خانم منصورہ کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ وہ کوما میں ہیں۔ تہران میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایران کے رہبر معظم کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی، داماد اور نواسی بھی شہید ہوئے تھے۔ ایران میں ہفتے سے جاری امریکی اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ امریکی اسرائیلی حملوں میں 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 555 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ کویت میں امریکہ کے 3 F-15 طیارے گر کر تباہ ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام نے بھی کویت میں اپنے 3 لڑاکا طیاروں کے گرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی طیارے فرینڈلی فائر میں نشانہ بنے۔ تینوں طیارے ایران کے خلاف آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی طیاروں کو مار گرایا۔ تینوں طیاروں کے تمام 6 پائلٹس بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ تمام 6 پائلٹس بازیاب ہو گئے ہیں اور خیریت سے ہیں۔ واقعے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ طیارے اس نے مار گرائے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے ایران کے خلاف آپریشن میں 4 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن میں زخمی ہونے والا 4تھا امریکی فوجی آج ہلاک ہو گیا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملوں میں اب تک 560 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے سعودی عرب کی بندرگاہ راس تنورہ پر حملے کے بعد راس تنورہ کی بڑی تیل ریفائنری کے بعض آپریشنز معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ تیل لے جانے کے لیے استعمال کی جانے والی سعودی عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، جس پر ایران نے پیر کو حملہ کیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت توانائی کے مطابق راس تنورہ کی بڑی آئل ریفائنری بند کرنے کا اقدام حالیہ حملے کے بعد کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ریفائنری کمپلیکس میں آگ لگ گئی تھی۔ بحرین کی بندرگاہ پر موجود جہاز کو 2 نامعلوم پروجیکٹائلز نے نشانہ بنایا ہے۔ پروجیکٹائل حملے کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ خبر ایجنسی کا شپنگ ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ بحرین کی بندرگاہ پر امریکی پرچم والے ٹینکر کو پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ امریکی پرچم والا ٹینکر بحرین کی بندرگاہ پر لنگر انداز تھا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق جہاز پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جہاز کا عملہ محفوظ رہا ہے اور عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس طویل عرصے تک جنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ایران پر حملے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایران ایسے میزائل حاصل کر سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ امریکی صدر کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج از امکان قرار دینے سے گریز۔ ٹرمپ نے کہا کہ امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ امریکی صدر نے کہا کہ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ عالمی جوہری ادارے IAEA کا ویانا میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران ایرانی نمائندے نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران میں
नेतन्स की जौहरी तनसीब पर हमला किया है। इजलास से खिताब करते हुए सरबराह IAEA राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अब तक किसी ईरानी जौहरी तनसीब के निशाना बनने या फिर उसके नुकसान की इतला नहीं मिली। उम्मीद है कि ईरान के साथ बातचीत का चैनल जल्द अज जल्द कायम हो जाएगा। हमें सिफारतकारी और मुज़ाकरात की जानिब दोबारा आना होगा। राफेल ग्रॉसी ने कहा कि सूरत हाल आज बहुत तशवीशनाक है। रेडियाई अखराज को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, ताहम अब तक ईरान से मुतसिल मुल्कों में ताबकारी की सतह मामूल से ज़्यादा नहीं पाई गई। ईरान को हमारे लोगों पर इस जारहाना हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह के हमले को जवाबी कार्रवाई के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। तर्जुमान कतरी वजारत ख़ारजा की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के नाकाम हमलों में दोहा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कतरी लड़ाका तैयारों ने हमलावर लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स और प्रोजेक्टाइल्स को मार गिराया। तर्जुमान ने कहा कि कतर की समंदरी तवानाई की सहूलियात का दिफा किया गया है और कारकुन महफूज हैं। इस वक्त ईरानी हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं हैं। कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि आखिर में मामला मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत पर ईरानी हुकूमत से और अवाम से इज़हार ताज़ियत किया है। उन्होंने कहा कि सोग के दौरान ईरानी कौम से इज़हार एकजहती करता हूँ। ऐसे नुकसानात के गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात होते हैं। एक बयान में नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत ईरान की तारीख़ का एक अहम लम्हा है। अल्लाह ताला मरहूम की रूह को अबदी सुकून और रहमत अता फरमाए। ईरानी कौम को गहरे और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का मुकाबला करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। नवाज शरीफ का कहना था कि इस तरह के नुकसानात के गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात होते हैं। सोग के दौरान ईरानी कौम के साथ इज़हार एकजहती करता हूँ। अक़वाम के दरमियान ख़ास तौर पर ख़ित्ते में इस्तेहकाम, अमन और बाहमी एहतराम की अहमियत का अदा करता हूँ। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इजाज़त हासिल नहीं। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाक़ाई सालमियत का भी मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाना चाहिए। चीन को इलाक़ाई सतह पर इस तनाज़े के फैलाव पर गहरी तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता किया है। ओमान के सुल्तान से बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए ओमान की सालिसी के किरदार की तारीफ़ की और इसराइली हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली हमलों ने सिफारती अमल को पटरी से उतारा, ख़ित्ते में बातचीत के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। कशीदगी ऐसे वक्त में हुई जब अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शाम अरब जमहूरिया के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल पर हमले के बाद खलीजी खित्ते में सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, फ़ौरी मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने अफ़ग़ानिस्तान की हालिया पेशरफ़्त पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद शेख सबा उल खालिद अल सबा से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत पर हमलों के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। ईरान के हवाले से पाकिस्तान मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा है। ईरान ने पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को सराहा है, जिसकी तायीद चीन और रूस ने भी की। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ये तासुर कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान और ईरान को अस्करी और खारजा पॉलिसी और दाखिली हालात के एतबार से यकसां करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान ने ईरान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, ताहम एहतजाज की आड़ में तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होंगे। अफगान तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान को काबिल तस्दीक यकीन दहानी फराहम करनी होगी। पाकिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों और उनके सहूलतकारों को निशाना बना रहा है। अब तक 180 से ज़ायद चौकियों को तबाह किया जा चुका है। 30 से ज़ायद अहम मकामात का कंट्रोल हासिल किया गया है। ये वही मकामात हैं जिनका दहशत गर्द लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अमाराती वजारत दिफा ने कहा है कि वो ईरानी हमलों का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं।
ایرانی حملے کھلی جارحیت تھے۔ اماراتی وزارت دفاع نے ایران سے فائر کیے گئے 9 بیلسٹک میزائل، 6 کروز میزائل اور 148 ڈرونز کامیابی سے مار گرائے ہیں۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 174 بیلسٹک میزائل داغے گئے، ان میں سے 161 میزائل تباہ ہوئے، 13 سمندر میں گرے۔ فائر کیے گئے 679 ڈرونز میں سے 645 تباہ کر دیے گئے جبکہ 44 گر گئے۔ حملوں میں 3 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 68 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون کر کے ایران کے حملوں پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اہم امور پر مشاورت کی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ کی ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کے اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اپنا ذہن بدلنے میں بہت وقت لیا۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ مفید ہوگا کہ امریکہ اب ڈیگو گارشیا کو آپریشن کے لیے استعمال کر سکے گا۔ گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ امریکہ نے محدود اور خصوصی دفاعی مقاصد کے لیے برطانوی فوجی اڈے دینے کی درخواست کی تھی۔ ہم نے خطے کو ایرانی میزائلوں سے بچانے کے لیے امریکہ کی درخواست قبول کر لی ہے۔ سعودی عرب نے ایران پر حملوں کے لیے ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی امریکی اخبار کی خبر کی تردید کر دی ہے۔ واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ ایران کے ساتھ قابل اعتماد معاہدے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ کسی بھی مرحلے پر امریکی انتظامیہ پر پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد لبنانی تنظیم حزب اللہ کے چیف نعیم قاسم نشانے پر ہے۔ حزب اللہ نے کہا تھا کہ وہ ایران پر امریکی اسرائیلی حملے پر رد عمل نہیں دے گی، لیکن آیت اللہ سید علی خامنائی پر حملہ کیا گیا تو اسرائیل کو جواب دیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے لبنان پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں اب تک 313 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اب اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو نشانہ بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ چین نے ایران کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے گفتگو میں کہا ہے کہ چین ایران کی خود مختاری، سیکیورٹی اور جغرافیائی سالمیت کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق بیجنگ نے زور دیا ہے کہ ایران کی خود مختاری، سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیے جانا چاہیے اور خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنا ضروری ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے اور عالمی طاقتیں اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ چین اور روس دونوں نے ایران پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس کی خود مختاری پر زور دیا اور خبردار کیا کہ اس سے خطے میں بڑے پیمانے پر عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ چین نے اس سے قبل بھی تمام فریقین سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فوجی کارروائیاں روک کر مذاکرات کی طرف واپس آئیں تاکہ مشرق وسطی میں امن و استحکام برقرار رکھا جا سکے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے آج 3 مارچ سے اسلام آباد میں معمول کی قونصلر سروس بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک بیان میں سفارت خانے نے کہا کہ 2 مارچ سے معطل پشاور آفس کا آپریشن معطل رہے گا، جبکہ کراچی اور لاہور میں ٹریفک رکاوٹوں کے باعث 3 مارچ کی ویزا اور قونصلر اپائنٹمنٹ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکی حکام نے اپنے اہلکاروں کی ملک بھر میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو مقامی خبریں مانیٹر کرنے اور احتیاط برتنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ایران پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کا الزام اسرائیلی وزیر خارجہ کے ترجمان کو مہنگا پڑ گیا۔ میڈیا بریفنگ میں صحافی نے پوچھ لیا کہ آپ کے وزیر اعظم ایک مطلوب جنگی مجرم ہیں، آپ کے پاس اخلاقی برتری نہیں ہے اور اسرائیل کے حملے میں 100 طالبات کی ہلاکت پر کیا کہیں گے؟ اس سوال کا اسرائیلی وزیر خارجہ کے ترجمان سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ کہا کہ وہ یہ سب روکنا چاہتے ہیں۔
بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا کہ ایران میں موجود رجیم کا سٹرکچر قائم ہے اور عوام کی سپورٹ اور ایرانی عوام کی واضح اکثریت بھی موجودہ رجیم کے ساتھ ہے۔ تہران سے بین الاقوامی امور کے ماہر محمد حسین باقری نے کہا کہ ابھی ایران میں رجیم چینج کا تصور نہیں ہے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے کہا کہ اگر اسرائیل نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو ہم پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ کیا خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ایران میں رجیم چینج کا کوئی خطرہ ہے؟ اس کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ جو رجیم کا سٹرکچر قائم اور دائم ہے، دیکھیں نا، 2-3 چیزیں انڈیکیشن ہے۔ جب انہوں نے شہید کیا سپریم لیڈر کو، اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد میزائلز فائر کیا انہوں نے، اور فوراً ٹرانزیشن تیار ہو گئی، اور جو سٹرکچر تھا وہ قائم تھا کہ یہ ٹرانزیشن ہے، یہ الیکشن ہوگا، آئین کے مطابق وہ سارا ٹرانزیشن بھی تیار ہوگی۔ اس کا مطلب جو ان کا رجیم کا جو سٹرکچر ہے وہ قائم ہے۔ اور دوسری بات ہے عوام کی سپورٹ، لوگ سڑکوں پر آئے۔ جو واضح اکثریت ہے ایرانی عوام کی، وہ ابھی تک انقلاب کے ساتھ ہے اور رجیم کے ساتھ ہے۔ فی الحال اس وقت رجیم چینج کا پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جب تک IRGC کے فوج، سپاہی اور خامنئی صاحب کے چاہنے والے ایران کے اندر موجود ہے، میرا نہیں خیال کہ رجیم چینج کا تصور فی الحال اس وقت ایران کے اندر ممکن ہو۔ اسرائیل جو ہے یہ جب پاکستان کا نام لیتا ہے تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ 1967 اور 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں پاکستان ایئر فورس نے ان کے کڑاکے نکال دیے تھے؟ بالکل آپ صحیح کہہ ایبسولوٹلی۔ اور اگر اسرائیل نے کبھی سوچا بھی ایسا کرنے کا، کراڑا جواب دے تو یاد رکھیں گے کے بھی نکل جانا۔ لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی ہمبل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو ہم پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کریں گے، اور اسی طرح اسرائیل کو بھی مایوس نہیں کریں گے۔ چلیں، یہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے مسکراتے ہوئے کہ ہم اسرائیل کو مایوس، پاکستان کا وہ فکر نہ کریں، کوئی ایسا خطرہ نہیں۔ امریکی اخبار فائنینشل ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کو ہدف بنانے کا خفیہ منصوبہ بنایا۔ تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کیے گئے، ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ پاستور اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیوروں کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ الگورتھمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائف، پتے اور راستے معلوم کیے گئے۔ اسرائیل اور CIA کو آیت اللہ خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال، حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور شام عرب جمہوریہ کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیراعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل پر حملے کے بعد خلیجی خطے میں صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم نے شامی رہنما کی موجودہ بحران کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی رسائی کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی حالیہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔ مشرق وسطی جنگ پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی دن رہا۔ 100 انڈیکس ریکارڈ 16,089 پوائنٹس کم ہوا ہے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 1745 ارب روپے کم ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج پہلا کاروباری سیشن ہوا۔ انڈیکس نے کاروبار کا آغاز 15,000 پوائنٹس کمی سے کیا، جس پر مارکیٹ کا کاروبار 45 منٹ کے لیے معطل رہا۔ کاروبار بحال ہونے پر انڈیکس کی گراوٹ 50% کم ہوئی۔ اختتام تک 16,089 پوائنٹس کمی سے 1,51,972 پر بند ہوا۔ بازار میں آج 80 کروڑ شیئرز کے سودے 48 ارب روپے میں طے ہوئے، جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 1,745 ارب روپے کم ہو کر 1,71,185 ارب روپے ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بورڈ احمد چنائی نے جیو نیوز کو بتایا کہ مشرق وسطی صورتحال پر مارکیٹ کا گرنا فطری ہے، لیکن جنگ کی صورتحال میں 48 ارب روپے کا کاروباری حجم بازار پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ بازار کا رسک مینجمنٹ سسٹم اچھی طرح کام کر رہا ہے۔
دبئی ایئرپورٹ نے محدود پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انتظامیہ نے اعلامیے میں بتایا ہے کہ پہلے سے بکنگ رکھنے والے مسافروں کو ترجیح دی جائے گی۔ مخصوص پروازوں پر منتقل کیے گئے مسافروں سے براہ راست رابطہ کیا جائے گا۔ دبئی حکام نے مسافروں کو اطلاع ملنے تک ایئرپورٹ نہ آنے کی ہدایت کی ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ دیگر تمام پروازیں تاحکم ثانی معطل رہیں گی۔ ابوظہبی میں پھنسے مسافروں کو پہنچانے کے لیے 3 گھنٹے میں 18 پروازیں آپریٹ کی گئی ہیں۔ خلیجی ایئر لائن نے کراچی، اسلام آباد، لندن، دلی، ماسکو، ایمسٹرڈیم اور جدہ کے لیے پروازیں چلائیں۔ ایمسٹرڈیم سے ابوظہبی کے لیے بھی 1 پرواز آپریٹ کی گئی، جبکہ 1 کارگو اور 2 غیر ملکی طیارے بھی روانہ کیے گئے۔ گورنر سندھ کا شہید آیت اللہ خامنہئی سمیت دیگر شہداء کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام۔ گورنر ہاؤس میں رمضان المبارک کے 12ویں افطار ڈنر کا اہتمام۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے لیے جعلی پوسٹیں چلائی جا رہی ہیں، ان جعلی خبروں پر عوام دھیان نہ دیں۔ گورنر ہاؤس میں بعنوان امید رمضان کے تحت رمضان المبارک کے 12ویں افطار عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اسلام آباد سے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت سے خطاب کرتے ہوئے شہید آیت اللہ خامنہئی سمیت دیگر شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کرائیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے لیے جعلی پوسٹیں چلائی جا رہی ہیں اور ان جعلی خبروں پر عوام دھیان نہ دیں۔ انہوں نے ہندو برادری کو ہولی کے تہوار پر مبارکباد بھی دی۔ روس نے مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے انتہائی غیر اخلاقی طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل نے اس مقصد کے لیے خود مختار ریاست کے رہنما کو قتل کیا۔ ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل ایران کے عرب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کا عمل خراب کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ شہری تنصیبات پر کوئی بھی حملہ ناقابل قبول ہے۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ میں پاکستان نے ملائیشیا کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان کے ایونٹ میں یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے۔ مصر کے شہر اسماعیلیہ میں جاری ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مقابلہ سنسنی خیز رہا۔ 3 کوارٹر تک مقابلہ 3-3 گول سے برابر تھا۔ چوتھے کوارٹر میں پاکستان کی جانب سے سفیان خان اور کپتان اماد بٹ نے گول کر کے پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا۔ پاکستان کی جانب سے رانا وحید، زکریا اور ندیم احمد نے بھی گول سکور کیے۔ پاکستان کی ٹورنامنٹ میں یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے۔ پاکستان 6 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ گرین شرٹس تیسرا میچ آسٹریا کے خلاف کھیلے گی۔ لاہور ہائی کورٹ بار الیکشن کے متنازع نتائج پر اجلاس کے دوران وکلاء آپس میں جھگڑ پڑے۔ مبینہ طور پر نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر ایک مرد وکیل نے خاتون وکیل کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تفصیلات وقاص اوان کی رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے متنازع نتائج پر میٹنگ کے دوران احتجاج۔ احسن بھون اور حامد خان گروپ کے وکلاء میں جھگڑا ہو گیا۔ خاتون وکیل شمائلہ رمضان اور ایڈوکیٹ جواد تارڑ کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس کے بعد ایڈوکیٹ جواد تارڑ نے خاتون وکیل کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ خاتون وکیل کے ساتھیوں کو واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایڈوکیٹ جواد تارڑ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کا شکار وکیل شمائلہ رمضان کا کہنا تھا کہ الیکشن نتائج نہ ماننے پر احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی۔ کسی سینئر وکیل سے متعلق نازیبا گفتگو نہیں کی۔ الیکشن ایک بندے نے ون کیا ہے تو اس پہ بات کرنا تو کوئی ایسا سچ نہیں ہے، تو اسی سے اس نے شاؤٹ کیا، دین ہی سٹارٹڈ مین ہینڈلنگ، تو وہ بس ایک غلط چیز ہوئی ہے۔ ہماری بار کی یہ روایت نہیں ہے اور وکلا برادری میں تو اسپیشلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تشدد کرنے والے ایڈوکیٹ جواد تارڑ کا کہنا تھا کہ شمائلہ رمضان نے سینئر وکیل احسن بھون سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے اور میرے روکنے پر جھگڑا شروع کر دیا۔ کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ وقاص اوان، جیو نیوز لاہور۔